الہی بیت کے حوالہ سے ہیکل کا پردہ کرٹن آف ٹیمپل کے حوالے سے اہم تعلیم دینے جا رہا ہوں۔ جو سوال کلیسیوں میں جو پوچھے جاتے ہیں کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا، یعنی جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان قربان کی ہے، اور اس ہیکل کے پردے کے پھٹنے سے اب کیا وقوع کے اندر ہوا ہے، اور اس کے اندر اہم آج جو تعلیم میں دینا چاہوں گا کہ ہیکل کا پردہ جو سولمن کی ٹیمپل تھی، اور اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر خیمہ اجتماع کے اندر جو پردہ تھا، تو جب یسوع مسیح جب کرائسٹ کے دور کے اندر جو ٹیمپل موجود تھی، اور اس ہیکل کا پردہ جو اوپر سے نیچے تک پھٹا ہے، جب یسوع مسیح نے تمام ہوا کہا، اپنی جان صلیب پر قربان کر دی، تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ وقوع کے اندر آیا ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن، اس کے اسپریچول معنی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہیکل کا پردہ جو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور پھٹنے کا اب کیا مقصد ہے، اور کرائسٹ نے اپنی جان قربان کی تو وہ کیوں پھٹ گیا۔ تو وہ پردہ جو خیمہ اجتماع میں تھا، ہیکل کے اندر تھا، تو ہیکل کے اندر یہ 60 فٹ لمبا یہ پردہ تھا، 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی، 4 انچ اس کی موٹائی تھی، یعنی کلرفل یہ کرٹن جو ہولی اور موسٹ ہولی پلیس کو ڈیوائڈ کرتا تھا۔ تو ہولی پلیس کے اندر شمع دان، بخور کا مذبح، سونے کی میز پڑی تھی، اور موسٹ ہولی پلیس کے اندر کووننٹ باکس اور کروبیوں کی وہاں پر صورتیں، اور وہاں پر ایک اونچ سوز بھی اس کووننٹ باکس کے آگے پڑا ہوتا تھا، جو یوم کفارہ پر بخور کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ کووننٹ باکس، اور جب بخور کے مذبح کی بات کرتے ہیں تو دونوں کے بیچ میں ایک کرٹن ہوتا تھا۔ تو بخور کے مذبح کے پاس ہائی پریسٹ کھڑا ہوتا، تو جب وہاں پر خدا کا جلال آتا کووننٹ باکس کے اوپر، تو وہاں پر جلال اس کے پتھروں کے اوپر پڑتا، یعنی شکائنہ، یعنی وہ عکس ریفلیکشن ہوتا، خدا کی پریزنس کا پتہ چلتا۔ پر یوم کفارہ پر وہ وائٹ گارمنٹ پہن کر کووننٹ باکس کے اوپر جاتا، سال میں ایک بار ہائی پریسٹ۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہارون کو منع کیا گیا کہ وہ بار بار کووننٹ باکس کے پاس مت آئے، یعنی سیکریفائس کے ساتھ آئے، تو سیکریفائس سال میں ایک ہی بار لے کر ہارون کاہن جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں امپورٹنس ملتی ہے کہ اس مرسی سیٹ کے اوپر، اس سپوش کے اوپر، عہد کے صندوق کے اوپر خون کا چھڑکا جانا، جو یوم کفارہ قطع خطا کی قربانی کا، جرم کی قربانی کا، اس سے نیشن ایک سال کے لیے وہ پاک قرار دی جاتی۔ تو کرٹن یہ رکاوٹ ظاہر کرتا ہے۔ جب ہارون کو کہا گیا کہ بار بار نہ آئے، یعنی موسٹ ہولی پلیس کے اندر کووننٹ باکس کے اوپر بغیر کفارے کے کوئی نہیں جا سکتا، تو یہ پردہ یہ رکاوٹ بتاتا ہے کہ موسٹ ہولی پلیس کے اندر ہائی پریسٹ ایک دفعہ جاتا ہے تو وہاں پر لاوی لوگ دوسرے کاہن نہیں جا سکتے۔ تو اس رکاوٹ کا مطلب ہے کہ ہم آسمانی مقاموں کی جب بات کرتے ہیں تو وہ موسٹ ہولی پلیس ہے، وہاں پر جانا کس قدر مشکل ہے۔ تو وہاں جو رکاوٹ ڈلی ہوئی ہے دنیا کے گناہ کی وجہ سے جو انسان کے اندر ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہائی پریسٹ سال میں ایک بار داخل ہوتا تھا خدا کی، جہاں صرف پریزنس ہوتی ہے، تو جہاں پر خدا کی موجودگی ہے، اوپننگ پریزنس ہیمن پر کووننٹ باکس کے اوپر جو آسمان کا ہے، تو وہاں کیسے کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے صلیب پر جان قربان کر کے اپنا خون لے کر موسٹ ہولی پلیس کے اندر جو ہیمن کی ہے اس کووننٹ باکس کے اوپر اپنا خون اڈیلا ہے۔ اب چونکہ ہم ہیکل کے پردے کی بات کر رہے ہیں، تو جب یسوع مسیح نے جان قربان کی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، یعنی خدا نے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہولی سے ہولی پلیس جو زمین کا خیمہ ہے اس کے اندر کو جا سکتا ہے، یہ راہ نہیں بنی، بلکہ یہاں یہ معنی ہے کہ یہ ہیکل کا سسٹم جو تھا، جو کفارہ کے لیے تھا سال میں ایک بار، یہ اب ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو پردہ کا پھٹ جانا ہے، یہ نہیں کہ اس راہ سے ہم ہولی پلیس کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ تو سسٹم کا ہمیں عبرانیوں 10 باب کے اندر
تعلیم کو لینا ہے کہ ہمیں یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس نئی اور زندہ راہ سے آگے لکھا ہے پاک مکان یعنی ہیمنلی جو ہولی پلیس ہے اس میں داخل ہونے کی دلیری ہے. آگے لکھا ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے بدن کے ذریعے سے ہمارے لیے مخصوص کی ہے. یعنی پردہ تو وہیں موجود ہے, اب اس ٹیبرنیکل اس ٹیمپل کے اندر تو نہیں ہے, پر اب یہ پردہ زمین اور ہیمن کے درمیان ایک پردہ موجود ہے, اور وہ پردہ یسوع مسیح کا بدن ہے. اس بدن کی راہ سے ہمیں داخل ہونا ہے, یعنی وہ جو ہیکل کا پردہ نیچے پھٹا ہے اس سے اس ہیکل کا ختم ہونا ہے جو 70 کے اندر آ کر مسیح کی نبوت کے مطابق کہ اس کا پتھر کے اوپر پتھر باقی نہ رہے گا, تو وہ ہیکل کا کرٹن جو تھا اس کا پھٹ جانا ہمیں جو راہ دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہولی پلیس ہے موسٹ ہولی پلیس میں آپ جا سکتے ہیں, نہیں, اس راہ سے نہیں بلکہ نئی زندہ راہ سے یسوع نے جو جان قربان کی ہے اپنے بدن کے ذریعے تجسم میں آ کر ہولی باڈی کے اندر اپنی جان قربان کی ہے, وہ بدن نئی زندہ راہ ہے. اور اس کے لیے پالوس رسول نے ٹرم پردہ کرٹن استعمال کیا ہے, یعنی جس طرح کرٹن یہاں رکاوٹ تھا اب یہاں پر کرٹن رکاوٹ تو نہیں ہے مسیح کا بدن, پر رکاوٹ بھی ہے ان سب کے لیے جو گنہگار ہیں اور جو آسمان کی بادشاہی کے اندر ہولی پلیس میں جانا چاہتے ہیں اس کرٹن کے ذریعے سے, اس راہ کے ذریعے سے. یعنی یسوع مسیح کا بدن جو ہے نیو کرٹن اور ٹیمپل کا جو آسمانی ہے اس میں داخل ہونے کے لیے, بلکہ اس نے ہمیں ہی روحانی بنا دیا ہے. جس طرح یسوع مسیح ایک لیونگ ٹیمپل تھا, اس نے کہا اس ہیکل کو گرا دو تو میں 3 دن میں بنا دوں گا. اب ہمارے بدنوں کو اس نے زندہ ٹیمپل بنا دیا ہے, کیونکہ اب اس کی حضوری نہیں بلکہ وہ خود ہماری زندگیوں میں موجود ہے. ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے. تو لکھا تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, تم قیمت سے خریدے گئے ہو اور اپنے بدنوں سے خداوند کا نام کو جلال دو. تو یہ اہم ایجوکیشن جو کرٹن کے حوالہ سے ہے, ہمیں اس کے بھرپور میننگ کا پتہ ہونا چاہیے. ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹنے کا مطلب ہے کہ ٹیمپل کا سارا سسٹم یسوع مسیح کی صلیبی موت سے کلوز ہو گیا ہے, یہ پھٹ گیا ہے, اور ان کی عیدیں نوحوں میں بدل گئیں, اور سورج دوپہر ہی کو غروب ہو گیا اور وہ اپنی 3 بجے کی سروس کو بھی نہ کر پائے. حالانکہ عید فصح تھی, ایک گریٹ فیسٹیول چل رہا تھا, پر یسوع مسیح عید فصح کے موقع کے اوپر ہمارا پاس اوور لیمب قربان ہوا, دنیا کو نجات دی, اور اپنے بدن سے ایک نئی زندہ راہ جو کرٹن ہے, جو آسمانی مقاموں کی راہ میں اس کے ذریعے سے اس پر ایمان لا کر اس کے بدن یعنی اس کی قربانی, اس کے تجسم والے بدن جس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے, یہ وہ راہ ہے, راہ حق زندگی میں ہوں. یہ وہ وے ہے جس نے اپنی جان قربان کی ہے. یہ وہ پردہ ہے جس میں ہم دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں ایمان کے ذریعے سے. جبکہ زمینی ٹیمپل کے پردے میں جو ہائی پریسٹ تھا سال میں ایک بار جاتا تھا, وہ بھی کرٹن پھٹ گیا ہے کہ وہاں پر اب جانے کی ضرورت کاہن کو نہیں ہے. ہمارا ہائی پریسٹ ملکیسیدک کے طور پر خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا, اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے, اور پالوس رسول عبرانیوں 10ویں باب میں کہتا ہے کہ اس نئی اور زندہ راہ میں ہمیں جانے کی دلیری ہے جو اس نے اپنے خون سے اپنے پردہ اپنے بدن کے ذریعے وہ مخصوص کی ہے. وہ وے یعنی یسوع مسیح پر کہ وہ مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا, یہ ایمان, یہ وہ کرٹن ہے جس کے ذریعے ہم ہیمنلی ٹیمپل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور وہ ہمارے بدنوں کے اندر رہتا ہے, اور ہمیں خرید لیا ہے اپنے خون سے. لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو اور اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دو. یعنی ہیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے, اور ایک نیو کرٹن جو مسیح کا بدن ہے آسمان اور زمین کے بیچ, اس پر ایمان لانے والے اس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ داخل ہو جاتے ہیں. اور لکھا ہے آؤ سچے دل سے ایمان کے ساتھ اس کے خون کے چھینٹے اپنے دلوں پر لیے ہوئے, اور اپنے بدن کو صاف پانی سے دلوا کر اس کے پاس چلیں, کیونکہ وہ ہماری نئی زندہ راہ اور آسمانی ٹیمپل کا وہ کرٹن ہے جس نے اپنے بدن یعنی صلیبی موت کے ذریعے سے اور جی اٹھ کر ہمارے لیے زندہ راہ نئی راہ دی ہے. یہ کرٹن ہے ایماندار یسوع مسیح میں خدا کے روبرو انکاؤنٹر ہو چکا ہے, ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہم قیمت سے خریدے گئے, اور روح القدس ہمارے ان مسکنوں میں مقدس میں ٹیمپل میں رہتا ہے, اور ہمیں اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دینا ہے. گاڈ بلیس.